اسی طرح سے جب اس کو دانت آ گئے، اب خالق قدوس نے اس کے لیے مختلف خوراکوں کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو خالق قدوس نے رزق کے دوسرے انتظامات کیے، ایک در بند 100 در کھل گئے۔ جب وہ گناہ سے بچے گا اس کی جوانی خراب نہیں ہوگی، جب وہ گناہ سے بچے گا اس کا رزق خراب نہیں ہوگا، جب وہ گناہ سے بچے گا اس کے اندر تقوی اور پاکیزگی رہے گی، رات کو دوستوں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے گھر کے وقت گزارے گا، جب وہ گناہوں سے بچے گا تو یقیناً اس کی عبادات مضبوط ہوں گی۔ اچھا مولانا عزیز الرحمان صاحب، ہماری نکاح آسان تحریک کی 4 باتیں: بچوں کی شادیاں جلدی کریں، رسم و رواج سے پاک کریں، عمر کے ہر حصے میں شادی شدہ رہیں، بغیر نکاح کے بغیر لباس کے نہ رہیں، اللہ نے میاں بھی لباس بنائے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت برکت دی وہ 2 3 4 جس طرح ہمت طاقت اللہ پاک کی توفیق سے آگے بڑھ۔ چاروں باتوں پر تھوڑی تھوڑی اپنے تجربات قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری، اس پر بولیں۔ پہلی بات حضرت یہ ہے، دیکھیں جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دانت نہیں دی، کیونکہ دانت اگر شروع سے ہی ہوں گے تو والدہ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، بچے کے لیے بھی نقصان دہ، کیونکہ والدہ کا وجود نازک ہے، اس نے دودھ پینا ہے نا، اور جب وہ دودھ پیے گا تو اس دانتوں سے زخم بنیں گے، زخم میں دودھ کی بجائے اندر خون جائے گا، ٹھیک ہے، جس وقت دونوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو خالق قدوس نے کتنا پیارا نظام بنایا کہ اس کو دانت نہیں دیے، اور تو وہ اپنے مزے سے دودھ پیتا ہے، نہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے نہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ غذا کی گندگی اندر جا رہی ہے، لبنا خالص سائغا للشاربین۔ اسی طرح سے جب اس کو دانت آ گئے اب خالق قدوس نے اس کے لیے مختلف خوراکوں کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک دانت نہیں تھے اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ اس کو جو ہے نا جی روٹی دیں، آپ اس کے لیے فروٹ لے آئیں، آپ اس کے لیے اناج لے آئیں، آپ اس کے لیے مختلف مغلظات لے آئیں، یہ چیزیں آپ اس کو کھلائیں، ایسا نہیں۔ جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو خالق قدوس نے رزق کے دوسرے انتظامات کیے، ایک در بند 100 در کھل گئے۔ اسی طرح سے جب اس کا اندر مردمی طاقت یعنی بلوغت نہیں تھی تو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ شادی کر لیں، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جیسے کھانا کھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ کھانا نہیں کھا رہا، دودھ پی رہا ہے، اسی طرح سے جب تک بالغ نہیں ہوا اس کے اندر شادی کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جب صلاحیت پیدا ہوئی تو خالق قدوس نے اب حکم دے دیا کہ اب اس کی شادی کرو، اس لیے کہ وہ گناہ سے بچے گا۔ جب وہ گناہوں سے بچے گا، بالخصوص جو زنا کا گناہ ہے اس کے متعلق تو جو ہے ضرب المثل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے نا، الغیبۃ اشد من الزنا یا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھ دیا ہے نا کہ آنکھ کا گناہ بھی ہے، زبان کا گناہ بھی ہے، کان کا گناہ بھی ہے، کوئی گانے کے ذریعے سے کان کی لذت پوری کر رہا ہے، یہ سارے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جب آپ شادی ابتدان کر دیں گے بچے کی تھوڑی عمر کے اندر، میرا خیال ہے کہ بچہ باہر نکلنے کی بجائے گھر کو ترجیح دے گا، رات کو دوستوں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے گھر کے وقت گزارے گا، جب وہ گناہوں سے بچے گا تو یقیناً اس کی عبادات مضبوط ہوں گی۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح جو ہے اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور تکمیل ہوتی ہے۔